دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس نے صرف جنگوں میں اپنی زندگی گزاری۔ افغانستان کے لوگوں کی دیہاتی زندگی کلچر کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ اس ملک پر ہر ایک نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایک دن شرمندگی سے واپس جانا پڑا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس ملک پر قابض ہوئے لیکن آخر ایک دن چھوڑ کے چلے گئے۔ پاکستان سے افغانی کیوں نفرت کرتے ہیں اور افغانستان کے اس حد تک کے حالات کا ذمہ دار کون ہے، سب حقیقت سے آگاہ کریں گے اور افغانستان کے دیہاتی لوگوں کی زندگی پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ یہ لوگ اپنی شادیاں کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کا رسم و رواج کیا ہے، افغانستان کا کلچر کیا ہے۔ اگر آپ نیو آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کریں تاکہ ہم موٹیویٹ ہو مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو بنائیں۔ چلیں جی اب نکلتے ہیں افغانستان کے ایک شاندار سفر پر۔ دوستو اس ملک کا آفیشیل نام اسلامی ریپبلک آف افغانستان ہے جو دنیا کے 36 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 4 کروڑ 33 لاکھ ہے۔ اگر اس کی رقبے کی بات کی جائے تو افغانستان کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے، دنیا کے 41 نمبر پر آتا ہے۔ افغانستان ایک خوبصورت کنٹری ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمالی سرحدیں وسط ایشیا کے ممالک ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان سے جا ملتی ہیں۔ دوستو اس ملک کے 24% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 66% لوگ گاؤں میں آباد ہیں جو کہ گاؤں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر اس ملک کے دارالحکومت کی بات کریں تو کابل شہر اس ملک کا دارالحکومت ہے جو اس وقت سب سے بڑا شہر ہے۔ دوستو اس ملک میں سب سے زیادہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور بھیڑ بکریاں پال کر گزارا بسر کرتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سے عرصے سے جنگیں رہی ہیں، اسی وجہ سے دنیا کی بڑی کمپنی کام آتی ہیں۔ اس ملک میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے 80% لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور گزارا بسر کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ افغان اور افغانی میں کیا فرق ہے۔ اصل میں وہاں رہنے والے کو افغان اور ملک کی کرنسی کو افغانی کہا جاتا ہے۔ افغانی کرنسی پاکستان اور انڈیا سے مضبوط ہے۔ اس ملک کی آفیشیل زبان پشتو ہے۔ اس ملک کی 90% آبادی مسلم ہے جس میں 85% سنی اور 15% لوگ شیعہ مذہب کے پیروکار ہیں۔ دوستو تعلیم کی شرح 36% ہے، یعنی لوگ بچوں کو سکول بھیجنا پسند ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ حالات کیسے ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی۔ دوستو افغانستان کے لوگ اتنے مضبوط اور سخت جان ہیں، آج تک جو بھی سپر پاور افغانستان میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے زیادہ عرصہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یہاں جتنے بھی بادشاہ آئے آخر کار شکست کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ 19ویں صدی میں یہاں برٹش آئے جنہیں دردناک شکست ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی میں سوویت یونین افغانستان میں آیا، 9 سال بعد شرمندگی سے واپس جانا پڑا۔ 21ویں صدی میں امریکہ آیا، اس کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ہم اس سے بھی پہلے کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم، بادشاہ اکبر اور شاہ جہاں، چنگیز خان، راجہ رنجیت سنگھ جیسے یہاں کچھ نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ افغان لوگ ایسی مشکل پیدا کر دیتے جو بھی قبضہ کرنے آتا یہاں سے اسے جانا پڑتا۔ 19 اگست 1919 کو برطانوی حکومت سے آزاد ہوا۔ امان اللہ خان اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا جس کے بعد افغانستان کو آزادی دے دی گئی۔ آزادی کے بعد خانہ جنگی کا آغاز ہوا، کچھ قبائل روس کے ساتھ اور کچھ برطانیہ کے ساتھ مل گئے۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ ملک کا بادشاہ تھا۔ ظاہر شاہ نے اپنے چچا زید بھائی طاؤ شاہ کو اپنے ملک کا وزیر اعظم مقرر کیا تھا۔
جس نے روس اور بھارت سے تعلقات تو قائم کیے لیکن پاکستان سے شدید نفرت کی۔ اس وقت افغانستان وہ ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ افغانستان نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اپنی سرحدیں تعمیر کرے، کیونکہ افغانستان میں بڑی تعداد پشتون کی ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی بڑی تعداد پختون کی آباد ہے جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اس لیے افغانستان اس علاقے کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ 1963 میں داؤد خان سے استعفیٰ لے لیا گیا، جنہوں نے 10 سال بعد بغاوت کر کے افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ CIA نے اسلامی افواج کو مضبوط کیا، روس کو افغانستان سے نکال دیا۔ 1996 میں ملا عمر نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پاکستان اور سعودیہ وہ ملک تھے جنہوں نے ملا عمر کی حکومت کو تسلیم کر لیا، لیکن امریکہ نے 9/11 حادثے کے واقعہ کے بعد اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ آخر کار امریکہ کو بھی افغانستان چھوڑنا پڑا اور طالبان کی حکومت دوبارہ قائم ہو گئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ افیم کاشت کرنے والا واحد ملک افغانستان ہے۔ یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے افیم کی کاشت وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو نشہ ہے، لیکن اس کو دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں ڈرائی فروٹ کی تو افغانستان ڈرائی فروٹ کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، کیونکہ افغانستان کے اندر ڈرائی فروٹ کے باغات پائے جاتے ہیں جو کہ مقامی لوگ ان کو بیچ کر خاصا اچھا پیسہ کما لیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی شادیوں کی تو پٹھان لوگ بڑے ہی مہمان نواز ہوتے ہیں۔ شادیوں میں یہ لوگ خوب خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے روایتی کلچر کے مطابق ڈانس بھی کیا جاتا ہے اور خوب انجوائمنٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ افغانستان کی لڑکیاں نہایت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہر لڑکی شادی پر اپنے روایتی رسم و رواج سے کپڑے اور سجاوٹ وغیرہ کرتی نظر آتی ہیں تاکہ ہم خوبصورت دیکھ سکیں۔ افغانی شادیوں میں مہمانوں کے لیے خوب اچھے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر بھیڑ بکریوں کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے، حلوہ پوڑی بنائی جاتی ہے، اس کے علاوہ بریانی بنائی جاتی ہے تاکہ جو ہے نا مہمان نوازوں کی اچھی خاصی خدمت کی جا سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری اچھی لگی ہو تو ضرور ایک مثبت سا کامنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔